الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام احباب مل کر درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نور شاف یوم النشور دانائے سبل فخر الرسول احمد مجتبیٰ یعنی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور و ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد آپ تمام سامعین و حاضرین و ناظرین، خدا بند قدوس سے میری یہ دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بولنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. میرے عزیز دوستو، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. متعدد مقامات پہ فرمایا وبالوالدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک مقام پہ فرمایا والذی قال للوالدین اف لکما کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، میں آپ کے گوش و گزار کر دوں کہ حضرت بایزید بسطامی کی 7 سال عمر تھی تو آپ کے والد کی وفات ہو گئی. آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا. تو پڑھتے رہے تو آپ کے استاد نے ایک دن سبق پڑھایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. چند دن گزرنے کے بعد آپ کے استاد نے پھر ایک سبق پڑھایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو آپ بہت پریشان ہو گئے. اس وقت یہ زمانہ تھا کہ پڑھا جاتا تھا اور اس پہ عمل کیا جاتا تھا. تو آپ گھر واپس لوٹتے تو بہت پریشان تھے. آپ کی والدہ نے پوچھا بسطامی آج بہت پریشان لگ رہا ہے، کیا ہوا، کیا وجہ بنی؟ آپ نے فرمایا کہ والدہ مجھے آج میرے استاد نے سبق پڑھایا ہے وبالوالدین احسانا. کافی دن پہلے انہوں نے یہ پڑھایا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.
آج انہوں نے یہ پڑھایا والدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میری چونکہ عمر بھی بہت کم ہے اور یہ دو ذمہ داریاں بہت بڑی بڑی ہیں، یہ میں ان کو کیسے نبھاؤں گا؟ تو آپ کی والدہ نے کہا مستعمی میں نے تجھے اپنا حق معاف کیا، تجھے اپنے رب کو راضی کر۔ آپ اپنا ساز و سامان اٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ 40 سال تک آپ جنگل میں عبادت کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، لیکن اپنے رب سے مل نہ سکے۔ تو ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج میں اپنے والدہ کو ملا ہوں، ان کو دیکھا کہ کیا حال ہے ان کے۔ تو آپ چل پڑے گھر کی طرف، تو سوچا کہ گھر کے دروازے سے میں دیکھ لوں کہ والدہ کیا کر رہی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو والدہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو آپ کی والدہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا وہی مستعمی جس کے لیے تو رو رو کے دعائیں کر رہی ہے۔ تو آپ کی والدہ دوڑی اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ آگے سے حضرت باجی مستعمی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے۔ تو رات ہوئی تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا مجھے پانی پلا۔ تو آپ نے مشکلہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ سردیوں کی سخت راتیں تھیں، ٹھنڈیاں راتیں تھیں، اور آپ نے مشکلہ اٹھایا اور پہاڑوں کی جانب چل پڑے، اور پانی لے کے جب گھر آئے تو دیکھا تو والدہ سو رہی تھی۔ آپ نے ایک پیالے میں پانی پکڑا اور والدہ کی سراندی میں لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو کھڑے رہے، جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو آپ کی والدہ نے کہا اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ مستعمی تو نے مجھے جگایا نہیں۔ آپ نے کہا کہ 40 سال میں رب کو مناتا رہا، وہ راضی نہیں ہوا بھی، تو میں نے یہ کہا کہ میں کہیں اپنی والدہ کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھوں کہ جس سے میرے سے میرا رب ناراض ہوگا۔ تو والدہ جلدی سے سجدے میں گر گئی اور انہوں نے رو کے دعا کی کہ اللہ میرے مستعمی نے 40 سال تیری عبادت کرتا رہا لیکن تو راضی نہیں ہوا، اس نے مجھے ایک ہی رات میں راضی کر لیا ہے، اے مولا کریم تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے ولیوں کا امام بنا دے۔ تو اسی وقت ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آپ کی والدہ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو اللہ جل کریم نے ولیوں کا امام بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔